بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کی تعارف کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو نسلیں ہیں ان کو پتہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کی زندگی کس طرح سے گزری۔ تو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور اس کے بعد ہم نے بیان کیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے نمبر والی بیٹی تھی۔ اور آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسرے نمبر والی بیٹی تھی۔ حضرت رقیہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی، ان کی وہ حضرت زینب یعنی کہ اپنی بڑی بہن سے 3 سال چھوٹی تھی، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک ذکر ہے وہ اپنے سے بڑی بہن جو تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 6 سال قبل پیدا ہوئی تھیں، اور جیسا کہ آپ کو پچھلی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹروڈکشن میں پتہ چلا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ نکاح میں دے دیا تھا، تو ان میں سے دوسری بیٹی یہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو دوسری 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم، ان دونوں بیٹیوں کی شادی نکاح جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کر دیا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا اور دین جو عام ہونا شروع ہوا، تو ابو لہب اس بات کو برداشت نہیں کر سکا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ ابو لہب نے خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، بہت زیادہ دشمن بنا، اور اس کی بیوی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن بن گئی، اور اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں، تنگ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب یہ صورت اتاری کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہب کے، تو ابو لہب کو سخت غصہ آیا۔ کتنا بد قسمت تھا یہ شخص کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بولی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا گیا۔ تاہم اس آیت کے اترنے کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ پچھلی کہانی میں بھی پچھلی واقعے میں بھی میں یہ بات بیان کر چکی ہوں، اور دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ حرام ہے اگر تم نے نبی پاک یعنی کہ محمد کی لڑکی کو طلاق نہ دی۔ اب دونوں بیٹوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور ان دونوں کو طلاق دے دی۔ واقعہ طلاق کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئیں، اور اس نکاح کو بھی چند سال ہی گزرے تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی مہمان جا ٹھہریں اور دنیا سے چلی گئیں۔ 2 ہجری کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پا گئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کا بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچا، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں بہت زیادہ محبت تھی۔ انہی دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوہ ہوئیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تم کو حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شخص کا بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں میں ہاں ملائی، اور ویسے بھی صحابہ کرام تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں فوراً سر جھکایا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ ایسے کریں کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور اپنی بیٹی کلثوم کا نکاح انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلان کیا کہ میں ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بہت زیادہ غمگین تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم جن کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت
وہی حق مہر مقرر کیا جو انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، یعنی کہ دوبارہ سے حق مہر ادا نہیں کیا گیا، بلکہ اسی حق مہر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اور نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جبرائیل امین وہی لے کر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کلثوم کو اسی حق مہر پر جو رقیہ کا تھا تمہارے عقد میں دے دوں، یعنی کہ تمہارے نکاح میں دے دوں۔ تو چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دوسری بیٹی بھی دے دی، کیونکہ پہلی بیٹی جو تھی وفات پا گئی تھی، اور اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی کہ دو نوروں والا کا لقب بھی ملا تھا، کیونکہ پہلے ان کے حصے میں ایک بیٹی آئی جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ وفات پا گئی، تو پھر حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ یہ بہت بڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح کے بعد 6 سال تک زندہ رہیں اور شعبان 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہیں غسل دیا۔ یہ جو نام میں نے بولے ہیں، ان ناموں پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اکثر اپنے بچوں کے جب نام رکھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں، تو اس طرح صحابیات کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر دی اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن زید اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبر میں اترے اور سیدہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما تھے اور آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سیدنا کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی جس کا آگے تذکرہ کیا جاتا، تاہم اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے زیادہ دکھ آئے ہیں، اتنے زیادہ دکھ آئے ہیں کہ اپنی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگی میں یعنی کہ ان کی زندگی میں وہ فوت ہوئی اور ان کا یہ صدمہ بھی دیکھنا پڑا۔ تو اس سے یہ بات پھر دوبارہ سے میں کہوں گی کہ آزمائشیں اور تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اچھے لوگوں پہ آتی ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور یقیناً تکلیف اور پریشانی جو ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کا تعارف کرواتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کی محبت دکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ترین کر دیتی ہے، بجائے اس کے اکثر خوشیوں میں انسان اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، لیکن غم میں انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ غم جتنے اللہ کے قریب زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو آتے ہیں، البتہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں غم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دکھ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پرسکون حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر نیک لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ پریشانی کی حالت میں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو راضی اس طرح ہم آپ سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔